تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسکولوں سے طلبہ کے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ میں ذات پات کی نشاندہی کے مسئلے پر مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کی۔ ایک شہری کی جانب سے چیف جسٹس کو روانہ کردہ مکتوب کو مفاد عامہ کی درخواست میں تبدیل کر دیا گیا، جس میں طلبہ کے ٹی سی میں کاسٹ کا تذکرہ شامل کرنے کو چیلنج کیا گیا۔ چیف جسٹس اجل بھویان اور جسٹس توکارام جی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اس سلسلے میں محکمہ تعلیم سے وضاحت طلب کی ہے۔ درخواست گزار نے طلبہ کے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ میں کاسٹ کا تذکرہ شامل کرنے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی طالب علم کو کاسٹ سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس کے لیے علیحدہ محکمہ موجود ہے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ طلبہ کی ٹی سی کو سرکاری کام کاج کے لیے کاسٹ سرٹیفکیٹ کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ امیدوار کی شخصی تفصیلات کو ٹی سی میں شامل کرنے سے ملازمت اور سماجی انصاف کے امور میں ناانصافی کا اندیشہ ہے۔ حکومت تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود میں اقربا پروری کوئی نئی بات نہیں، لیکن اب یہ انتہا کو پہنچ چکی ہے کیونکہ بیشتر اداروں میں ایک ہی عہدیدار کو اضافی ذمہ داریاں مخصوص عہدیداروں اور ان کے رشتہ داروں کی چاندی کا سبب بن رہے۔ تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی کے پاس جہاں ریاستی اردو اکیڈمی سے حاصل کیے گئے 1 کروڑ کا قرض واپس کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہیں ایگزیکٹو آفیسر کے دفتر کی تزئین نو اور احق پاشی کے لیے 15 لاکھ روپے موجود ہیں۔ تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر کے دفتر کی احق پاشی کے لیے بغیر کوئی ٹینڈر طلب کیے محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت خدمات انجام دینے والے ایک عہدیدار کے رشتہ دار کو یہ کام حوالے کیا گیا اور اس دفتر کو 2 لاکھ روپے مالیت کا دروازہ لگایا گیا، جبکہ پرانے دفتر میں موجود ایلومینیم کے پارٹیشن کو نکالنے کے لیے بھی علیحدہ رقومات وصول کی گئی ہیں۔ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر کے دفتر میں کارپینٹر کا کام 5 لاکھ روپے کا کروایا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے شہریوں کو ٹوائلٹ بنانے کے لیے 12,000 روپے دیے جا رہے، جبکہ ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی کے کمرے میں 23,500 روپے کا کموڈ نصب کیا گیا ہے۔ دفتر میں تعمیر کیے گئے باتھ روم کی جملہ لاگت کا جائزہ لیا جائے تو قریب 1 لاکھ روپے کے باتھ روم کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے، جس میں 20,000 روپے کا واش بیسن ہے۔ ڈائریکٹر و کمشنر محکمہ اقلیتی بہبود ایم بی شفیع اللہ IFS، جو کہ ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی کے علاوہ سیکریٹری ٹیموریز کے عہدے پر فائز ہیں، ان کے لیے تیار کیے جانے والے اس دفتر کے متعلق جس کا دروازہ 2 لاکھ روپے کا ہے، اس کے کام ٹیمریز میں خدمات انجام دینے والے ایک عارضی ملازم کے رشتہ دار کے حوالے کیے گئے اور اس ٹھیکیدار کو اس بات کا بھی یقین دیا گیا کہ اسی طرز کا دفتر اردو اکیڈمی کا بھی تیار کیا جانا ہے، یعنی ڈائریکٹر سیکریٹری کے دفتر کی تیاری کے لیے بھی 15 لاکھ روپے تک کا کام حوالے کیا جائے گا۔ مستقبل میں MCET کا انعقاد ریاستوں کے اختیارات میں رہنے کا امکان نہیں۔ مرکزی حکومت نیٹ کے طرز پر قومی سطح پر تمام ریاستوں میں انجینئرنگ کے داخلوں کا عمل ایک ہی امتحان کے ساتھ انعقاد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس تجویز کا مسودہ مرکزی وزارت تعلیم نے ملک کے تمام ریاستوں کو روانہ کیا ہے، جس پر بیشتر ریاستوں نے اتفاق کرتے ہوئے منظوری دینے کی اطلاعات وصول ہوئی ہیں۔ اس مسئلے پر مزید شعور بیداری کے لیے کئی طرح کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے بعد قومی سطح پر انجینئرنگ کالجز میں داخلوں کے لیے کامن انٹرنس ٹیسٹ کے انعقاد پر مرکزی حکومت اپنی توجہ مرکوز کر چکی ہے۔ چند عرصے سے ملک میں IIT، NITs، IITs کے علاوہ مرکزی حکومت کے فنڈ سے خدمات انجام دینے والے ٹیکنیکل تعلیمی اداروں کے انجینئرنگ کورسز میں داخلوں کے لیے مرکزی حکومت JEE مینس امتحان کا انعقاد کر رہی۔ JEE مینس میں کوالیفائی ہونے والے امیدوار کو IIT میں داخلوں کے لیے JEE ایڈوانسڈ امتحان کا انعقاد کر رہی۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے لیے امتحانی فیس کے ادخال کی آخری تاریخ میں 19 مئی تک توسیع کر دی۔ امتحانات آئندہ ماہ جون میں منعقد ہوں گے۔ سپلیمنٹری امتحانات یا پھر امپروومنٹ کے لیے طلبہ امتحانی فیس اپنے متعلقہ جونیئر کالجز میں جمع کرا سکتے ہیں۔ بورڈ نے تمام جونیئر کالجز کو ہدایت دی ہے کہ وہ انٹرنیٹ بینکنگ سہولت کے ذریعے 19 مئی تک امتحانی فیس جمع کراتے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے نشانات کی دوبارہ گنتی اور اسکین، فوٹو کاپی اور ری ویریفیکیشن کے لیے فیس کی ادخال کی آخری تاریخ ختم ہو گئی ہے۔
गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने खम्मम शहर का दौरा किया। खम्मम आमद पर खम्मम कलेक्टर वीपी गौतम, खम्मम कमिश्नर पुलिस विष्णु एस वारियर ने गवर्नर तमिलिसाई का वालहाना इस्तकबाल किया। बाजरे के गवर्नर तमिलिसाई खम्मम किड्स कॉलेज के दावत पर हाजिर हुई। खम्मम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस किड्स कॉलेज में मुनक़दा तकरीब से गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना कॉलेज इंतजामिया पर आयद होती है। तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में जो प्रोजेक्ट तैयार किया, गवर्नर ने उन प्रोजेक्ट को देखकर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए तलबा पर जोर देते हुए कहा है कि तलबा हर मैदान में मेहनत व जुस्तजू के साथ आगे बढ़कर मुल्क के लिए अपनी खिदमत अंजाम दें। एक तालिब इल्म बेहतरीन डॉक्टर बने, एक तालिब इल्म बेहतरीन इंजीनियर बने। मुल्क को हर शोबे में अफराद की जरूरत है, लिहाजा तलबा को चाहिए कि वो मेहनत व जुस्तजू और अज़्म मसमम के साथ तालीमी मैदान में परवान चढ़े। इस मौके पर खम्मम के मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से गवर्नर से मुलाकात करके याददाश्तें भी पेश की गई। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर देने का मामला बम्बई हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे में ज़िले हुकाम ने तमाम मुतल्लिका महकमों को मशवरा दिया है कि वो जों का तो मौक़िफ़ बरकरार रखें। सरकारी ज़राए ने औरंगाबाद में ये बात बताई है। फरवरी में मरकज़ की मंजूरी के बाद बाज़ सरकारी महकमों और बाहर के लोगों ने नया नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ताहम कलेक्ट्रेट के अहदेदारों ने ऐसे तमाम महकमों से कहा है कि वो हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल करें और अदालत का क़तई फैसला आने तक नया नाम इस्तेमाल करने से बाज रहें। हुकूमत का मौक़िफ़ जो अदालत को बता दिया गया है, अदालत का फैसला आने तक जो का तो मौक़िफ़ बरकरार रखने का है। रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मरकज़ की मंजूरी मिलने के बाद कई अफराद, तंजीमों और सियासी जमातों बशमूल मजलिस ने कानूनन उसे चैलेंज किया। मामला अब अदालत में है। नाम की तब्दीली से सबसे पहले जून 2022 में उस वक्त के महाविकास आघाड़ी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने तजवीज़ की थी। एकनाथ शिंदे के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तजवीज़ दोबारा मरकज़ को भेजी गई और वहां से जारिया साल फरवरी में मंजूरी मिल गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।